بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لینڈ فیچر آف پاکستان کے پارٹ 3 پہ بات کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک پلیٹوز ہوگا۔ پاکستان کا جو سیکنڈ جو فزیکل ریجن ہے دیٹ از پلیٹوز۔ اس کے دو ہیں، پلیٹو پٹھوار پلیٹو اینڈ بلوچستان پلیٹو۔ سطح مرتفع، سطح مرتفع اس کو اردو میں پلیٹو کو سطح مرتفع کہتے ہیں، اور یہ ماؤنٹینیس ریجن تو نہیں ہوتا، لیکن یہ سطح زمین سے بلند ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص ہائٹ کے بعد جو ہے یہ فلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر فلیٹ ایک بڑا میدان بن جاتا ہے، اس میں پھر چھوٹا سا ایک جو ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا وہ اوپر بلند ہو جاتا ہے پہاڑ پہ، اور پھر فلیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ ماؤنٹین ریجن نہیں کہلاتا۔ تو سطح مرتفع بلوچستان ہے۔ عزیز طلباء، ہم اس کو ریکیپ کریں گے۔ لینڈ فیچر آف پارٹ 1 میں ہم نے پاکستان کے بارے میں پڑھا کہ پاکستان کے جو ماؤنٹین رینجز ہیں، یہاں پاکستان میں دنیا کے بڑے ماؤنٹینیس رینجز، اہم ماؤنٹینیس رینجز جو ہیں، پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ اس میں ہم نے جو پہاڑی سلسلہ پڑھا وہ کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم پڑھا۔ اس کو ہم فرسٹ سیگمنٹ میں کہیں گے نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینس، یعنی کہ شمال اور شمال مغربی پہاڑ، اس کو پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا ویسٹرن ماؤنٹینز میں ہم نے پڑھا کن کوہ ہندو کش کو، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ ہندوؤں کا بڑا سلاٹر کیا ہے، جو انویڈرز، جو باہر کے بیرونی حملہ آور جو افغانستان سے آتے تھے، اور امیر تیمور جو وسطی ایشیا سے، جس کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہتے ہیں، 6 سینٹرل جو رشیا سے سوویت یونین سے علیحدہ ہوئے تھے 1991 میں، تو ادھر سے امیر تیمور نے بھی ہندوؤں کو بڑا سلاٹر کیا یہاں پہ، اور اس لیے اس ماؤنٹینین رینج کو کوہ ہندو کش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ سلیمان ہے، کوہ کیرتھر ہے، کوہ سفید ہے، اور خاران کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ ہم فردر جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو یہ ہم سمجھیں گے۔ ہم جو ماؤنٹین ریجن ہے اس میں ہم بات کریں کوہ ہمالیہ کی۔ ہم نے ہمالیہ میں 3 چیزیں پڑھی تھیں۔ ہم نے ہمالیہ میں پڑھا تھا کہ اس کے 3 سیگمنٹس ہیں، شوالک کے پہاڑ، شوالک ماؤنٹین رینجز، اس کے علاوہ لیسر ہمالائز یعنی کہ کم بلند ہمالیہ، اور گریٹر ہمالیاز بلند عظیم ہمالیہ۔ اس میں ہم نے جو شوالک کی پہاڑیاں پڑھی تھیں، ہم نے بتایا تھا اسلام آباد کی پہاڑیاں، مری کے پہاڑ، اور نتھیا گلی کے پہاڑ، پھر ایبٹ آباد کے پہاڑ، اور ہزارہ ڈویژن جس کو ہری پور کہتے ہیں جو تربیلا سائڈ پہ ہے، یہ تمام شوالک کے پہاڑ ہیں۔ اس جو لیسر ہمالائز ہیں اس میں جو ماؤنٹین رینج ہے اس کو پیر پنجال ماؤنٹین کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سیالکوٹ سے آپ کو جو جموں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، یا اوپر جو برف کی چوٹیاں نظر آتی ہیں آزاد کشمیر کی، یہ لیسر ہمالائز ہیں، یہاں اس کو پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ گریٹر ہمالائز میں ہم نے جو پڑھتے ہیں وہ اس میں کوہستان، گلگت، اور جس کی جو بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ناگا پربت ہے، اس کو کئی پروننسیشن میں ننگا پربت بھی کہتے ہیں، اور کلر ماؤنٹینز کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کو کلر ماؤنٹین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا بڑا دشوار گزار پہاڑ ہے۔ اس کو سر کرنے کے لیے بہت زیادہ کوہ پیما جو ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اس کا موسم بڑا انسرٹن ہے۔ اس کو نانگا پربت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کی ایک جو سائیڈ ہے وہ فل برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ پتھریلی ہے۔ یہ بڑا سٹیپ پہاڑ ہے، یہاں پہ موسم بڑا انسرٹن ہوتا ہے، یہاں پہ جو آکسیجن بیریئر بن جاتے ہیں وہ بھی بڑے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں کوہ پیماؤں کے لیے۔ تو اس سے فردر آگے آپ جاتے ہیں تو کوہ قراقرم آ جاتا ہے۔ کوہ قراقرم جو گلگت سے اسکردو تک جو پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں، اس میں لداخ کے ہمالیہ میں لداخ کے پہاڑ ہیں، جو اسکردو سے
گلگت کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ جو اس کی سب سے جو بلند چوٹی ہے وہ K2 ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی بلند چوٹی ہے۔ ساری گرمیوں میں ان پہاڑوں پہ جو چوٹیاں ہیں وہاں پہ برف باری ہوتی رہے، برف سے ڈکی۔ سردیوں میں تو یہ فل کورڈ، سنو کورڈ پیک ہو جاتا، ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے، لیکن جو گرمیاں ہیں ان کے اندر ان کے جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ برف سے ڈکی رہتی ہیں۔ K2 کی جو بلندی ہے وہ 8611 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ کوہ ہمالیہ میں نیپال میں واقع ہے، جس کا نام ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جس کو ایورسٹ کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 8850 میٹر ہے، لیکن جو K2 ہے یہ بھی ایک بڑا دشوار گزار اور بڑا ہی خطرناک پہاڑ ہے۔ اس کو پہلی دفعہ 1964 میں ایک اطالوی جو کوہ پیما تھا اس نے سر کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب شمال مغربی پہاڑ جس کو کوہ ہندو کش کہتے ہیں، اس میں سوات کا علاقہ اور چترال کا علاقہ شامل ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے خوبصورت وادیاں ہیں، بہت خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہ جو ہمارا پہاڑی سلسلہ ہے جس کو شمال مغربی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں، یہ کوہ ہندو کش ہے۔ اس سے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہ کوہ سلیمان، کوہ سفید اور کوہ کیر تھر کے پہاڑ موجود ہیں۔ کوہ سلیمان جو ہے یہ سارا پہاڑی سلسلہ بنجر ہے، یہاں پہ بارش کم ہوتی ہے، یہاں پہ درخت نہیں اگتے، البتہ تھوڑی بہت جو گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں ان پہ بھیڑ بکریاں، جو گلہ بانی ہے جو پیشہ جس میں بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں، وہ اس علاقے کی لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی راستے ہیں کوہ سلیمان میں، جو قدرتی راستے جن کو ہم درے کہتے ہیں، انگلش میں ہم ان کو پاسز کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو 8 مشہور درے ہیں، جس کو درے کو کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو جو درہ کہتے ہیں۔ اس میں درہ ٹوچی ہے، درہ گومل ہے، درہ بولان ہے، درہ خنجراب ہے، درہ ہیبر ہے، اس کے علاوہ بابوسر ہے۔ یہ پاکستان کے مشہور درے ہیں جو کوہ سلیمان میں واقع ہیں۔ کوہ سلیمان کے یہ جو درے ہیں، ان دروں کے جس میں ٹوچی ہے، گومل ہے، بولان ہے، یہ کوہ سلیمان کے جو پاسز ہیں، ان پاسز کے ذریعے سے پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت کی جاتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ یہ ایک انگریز ڈیورنڈ نے 1900 میں ایک امیجنری لائن ڈرا کی تھی بٹوین، جس کو بفر زون کے نام سے ایک علاقہ بنایا گیا جہاں پہ انگریز کی عملداری نہیں تھی، وہاں پہ FCR کے نام سے ایک قانون بنایا گیا اور ان کو جو قبائلی علاقوں کا درجہ دیا گیا، اور ان کی ان کو جدید شہر نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کی جو قبائلی روایات تھیں، جو ان کے رسم و رواج تھے، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، یہ بڑے ریزسٹنس دیتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ جو انگریز نے قانون بنایا جس کو FCR کہتے ہیں، یہ فرنٹیئر جو تھا، ریجن تھا، اس کی جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی تھی، اس کے تحت اس کا انتظام چلایا جاتا تھا، اور یہ وہ مقامی قبائلی لوگ جرگہ کی شکل میں اس کو چلاتے تھے، انگریز کی اس میں عملداری نہیں تھی۔ عزیز طلباء، ہم سطح مرتفع کی بات کرتے ہیں۔ سطح مرتفع جس کو انگلش میں پلیٹو کہتے ہیں، اور یہ جو پلیٹو ہیں اس کی آگے 3 فردر قسمیں ہیں۔ ایک کانٹیننٹل پلیٹو کہلاتا ہے، جیسے سعودی عربیہ ایک پیننسولا بھی ہے، اس کو پیننسولا بھی کہتے ہیں، جس کے 3 اطراف پانی ہے، اور اس کی جو لینڈ ہے، پلیٹو کا جو لینڈ ہے، جو سطح مرتفع ہے، وہ اس کی اونچائی اور اس کے جو لینڈز ہیں، اس کے جو پلینز ایریاز ہیں، اس کی جو زمین ناہموار ہوتی ہے۔ کہیں پہ ایک دم تھوڑی سی اونچائی ہو جائے گی، پھر ایک فلیٹ سا میدان آ جائے گا، پھر تھوڑی سی گہرا بن جائے گا، تو اس کو ہم پلیٹو کہتے ہیں۔ ایسے علاقے پاکستان میں 2 دنیا کے بڑے پلیٹوز ہیں۔ ایک پلیٹو آف پوٹوہار ہے جس کو سطح مرتفع پوٹوہار کہتے ہیں، اور ایک سطح مرتفع بلوچستان ہے جس کو پلیٹو آف بلوچستان کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، سطح مرتفع پوٹوہار جو ہے دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان شمالی حصے میں سطح مرتفع پوٹوہار واقع ہے۔ اگر آپ
سیالکوٹ سے وزیر آباد، اور وزیر آباد سے جیسے ہی آپ گجرات کراس کرتے ہیں کھاریاں کے قریب جو ہے آپ کو جو چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے نظر آئیں گے، یہ عزیز طلباء سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ ہے۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یہ آگے چکوال سے ہوتے ہوئے، پنڈ دادن ہان سے ہوتے ہوئے، کھیوڑا سے ہوتے ہوئے، یہ آگے بلوچستان کی میاں والی خوشاب سے ہوتے ہوئے یہ بلوچستان کی طرف ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، وزیرستان اور ان کی پہاڑیوں تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ پوٹوہار کی جو زمین ہے یہاں پہ برساتی نالے ہیں، یہاں پہ بارش کی وجہ سے پہاڑ جو ہیں وہ کٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کی جو مٹی ہے، اس کی مٹی سے آج کل سیمنٹ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو زمین ہے وہ نرم ہے اور کئی جگہ پہ پتھریلی ہے، کئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان پر زمین کاشت کے لیے اچھی، یہ کاشت کے لیے زمین اچھی نہیں ہے۔ یہاں کی جو مٹی ہے وہ ریڈ کلر کی ہے، وہ چکنی مٹی ہے، جس سے جو سیمنٹ بنانے کے تو کام آ جاتی ہے، چونا بنانے کے کام آ جاتی ہے، اور یہ جو پینٹ ہے اس میں یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کاشتکاری ہے، چونکہ اس زمین میں، پوٹوہار کی زمین میں نمکیات ہیں اور اس علاقے میں معدنیات کے ذخائر ہیں، تیل ہے، گیس ہے، نمک ہے، تو عزیز طلباء یہ جو سطح مرتفع یہ جو بلوچستان پوٹوہار کا علاقہ ہے، یہ اس کے جنوب میں کوہستان نمک ہے، جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے شروع ہو کر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کم بلندی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جہلم، خوشاب اور میاں والی وغیرہ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں، اسی سطح مرتفع پوٹوہار میں دنیا کی دوسری بڑی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی جو سالٹ رینج ہے، جس کو ہم کھیوڑا کی نمک کی کان کہتے ہیں، وہ اسی سطح مرتفع پوٹوہار میں موجود ہے۔ اور سطح مرتفع پوٹوہار میں وادی سون کیسر ہے، خوشاب کے اندر یہ بڑی دریائے سون جو ہے اس کو سیراب کرتا ہے، اور یہ ایک بڑا وسیع علاقہ ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے سکیسر میں پاکستان ایئر فورس کی ایئر بیس بھی ہے، خوشاب میں پاکستان کا ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو ہمارا کلر کہار جھیل ہے یہ بھی پوٹوہار میں، کلر کہار، چکوال، کھیوڑا، ایون اگر آپ کیا کہتے ہیں، اگر آپ اتفاق سے کیڈٹ کالج جو چواں سیدن شاہ جائیں تو اس کے قریب جو کٹاس رات کا انڈیا کا جو ہندوؤں کا مشہور مندر ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھگوان شیو تھا اس نے یہاں پہ اشنان کیا تھا، وہاں پہ ایک تالاب بھی موجود ہے، میں نے اس کی سیر کی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھا ہوا ہے، آپ بھی ضرور جائیں، اس علاقے کو دیکھیں، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ لیکن بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہماری گورنمنٹ کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر نہیں بنایا ہوا، ورنہ یہ سیر و سیاحت کے لیے ایک بہترین مقام ہے، اور دنیا کے آپ کو یہاں پہ کئی عجوبے نظر آئیں گے، جھیلیں ہیں، چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں، نمک کی کان ہے، جھیلیں ہیں، یہاں پہ شکار بہت زیادہ ہے۔ تو عزیز طلباء سطح مرتفع بلوچستان پاکستان کا جو پلیٹو ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ یہ کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مغرب کی طرف اگر آپ جائیں تو سطح مرتفع بلوچستان واقع ہے۔ اس کی سطح بھی پتھریلی ہے اور ریتلی ہے، خشک آب و ہوا ہے، اور یہ پہاڑوں کا سلسلہ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ شمال مشرق جو شمال مشرق جو ہے ساؤتھ ایسٹ سے جو یہ ہے نارتھ ویسٹ کی طرف یہ پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ شمال مشرق سے یہ جنوب مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ معدنی اعتبار سے بہت اہم ہے، یہاں سے تانبا، گندھک، قدرتی گیس اور کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ اس سطح مرتفع کے وسط میں ایک نمکین پانی کی ایک جھیل ہے جس میں چند ندی نالے آ کر گرتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم، خشک اور سرد خشک ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے، تاہم جہاں پانی دستیاب ہو وہاں پھلوں کے باغات لگائے جاتے ہیں۔ چشموں کے پانی کو کاریز جو ہے عزیز طلباء یہ 9th کے
اور اکثر 10th کی مطالعہ پاکستان میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، پاکستان کے سطح مرتفع بلوچستان میں یہ کاریز جو ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ نالیاں جو کہتے ہیں، ان کو کورڈ جو نالیاں ہیں تاکہ پانی ایویپوریشن کی وجہ سے، عمل تبخیر کی وجہ سے ضائع نہ ہو، ان کے ذریعے سے باغات کو اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بارشوں کا جو پانی ہے وہ ایک تالاب، ایک جھیل کی شکل میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر زیر زمین جو ہے وہ نالیاں بنا کے، کورڈ نالیاں بنا کے ان کو متعلقہ باغات تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس سے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ کا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک دیا ہے پاکستان، یہ دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ یہاں پہ دنیا کے انتہائی خوبصورت علاقے ہیں، لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ٹورزمز کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم اسپین جاتے ہیں، اٹلی جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ٹورزم کی وجہ سے، اپنے علاقے کی پروموشن کی وجہ سے اس کو بہتر بناتے ہیں، تو پوری دنیا سے ٹورسٹ وہاں اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو کثیر جو زر مبادلہ ہے، فارن ایکسچینج ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی ہماری گورنمنٹ ہے، صرف روڈ انفراسٹرکچر بہتر کرے، اس کے ساتھ اچھے ہوٹل بنائے اور جو پیس اینڈ سیکیورٹی ہے اس کا انتظام کرے، تو پوری دنیا سے جو ٹورسٹ ہیں وہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ یہاں پہ اپنا جو فارن کرنسی ہے اس کو خرچ کریں گے، اس کی وجہ سے ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور ہم اس سے کثیر زر مبادلہ کمائیں گے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہوگی۔ آپ ضرور ان علاقوں میں جائیں، آپ یہ بہترین علاقے ہیں، دنیا کی خوبصورت جھیلیں۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو بڑی خوبصورت جھیلیں ہیں اس میں جھیل سیف الملوک ہے، عطا آباد جھیل ہے، بابو سر کے سے آگے سے لولو سر والی جھیل ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آسو جھیل ہے، ہمارے پاس جو دیوسئی پلان ہے، اس کے بعد کچورا لیک ہے سکردو میں، اپر کچورا ہے، لوور کچورا لیک ہے، سندھ میں ہمارے پاس منچھر جھیل ہے، کینچر جھیل ہے، یہاں پہ انڈس جو بلائنڈ انڈس ہے وہ پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ یہاں پائی جاتی ہے۔ ہمارے بہترین ریگستان ہیں، ہمارے پاس بہترین پلیٹوز ہیں، سطح مرتفع پوٹوہار دیکھنے اور خوبصورتی کی حسین امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین مناظر سے مزین کیا ہے، اور یہ پاکستان کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس کو بھی بہت پروموٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کٹاس راج کا مندر ہے، اس قلعہ روہتاس ہے، یہ جہلم سے جب آپ پنڈ دادن خان کی طرف ٹریول کریں تو یہاں پہ روہتاس فورٹ ہے جہلم کے قریب سے۔ اس کے علاوہ یہ اسی سطح مرتفع پوٹوخار کے اندر آپ کو نمکین جھیل ملے گی، آپ کو کھیوڑا کی کان ملے گی، تو آپ لازمی طور پہ یہاں پہ وزٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔